ناول درد دل، رائٹر اسرا خان، لاسٹ ایپیسوڈ، سیزن 1۔ اچھا یار، شہیر تھوڑی دیر کے لیے باہر گئے تھے، اب آنے والے ہوں گے، باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ اوکے۔ ماہی ان کے شاپ سے چلے جانے کے بعد اسے کالز پہ کالز کیے جا رہی تھی، مگر شہیر کے خوف سے اس نے فون ہی بند کر رکھا تھا۔ اب وہ کسی کام سے باہر گیا تھا، تبھی ہانی نے اسے ساری صورتحال بتائی تھی۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا۔ کال کاٹ کر اس نے فون سائڈ پر رکھ دیا۔ بیڈ کی ٹیک سے وہ لگا کر آج کے واقعے کے بارے میں سوچنے لگی۔ شہیر کا اسے تحفظ دینا اور اس کے لیے لڑنا اسے انجانے کیوں اچھا لگ رہا تھا۔ دروازہ لاک ہونے پر وہ جھٹکے سے سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ شہیر شاپنگ بیگ اٹھائے اندر داخل ہوا۔ بیگ کو صوفے پر پھینک کر وہ بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ وہ اس کے موڈ کا سوچ کر خاموش رہی۔ واؤ، وہ اپنے خیالوں میں گم تھی، جب ہی شہیر کی اس حرکت پر وہ برے طریقے سے ڈر گئی۔ جاندار کہکا لگا کر وہ ہنس پڑا۔ وہ اپنے موڈ میں واپس آ چکا تھا، اسی کی کسر باقی تھی۔ ہانی نے منہ بنایا۔ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ اس نے شاپنگ بیگ سے وہی ساڑی نکالی جسے لینے کے لیے وہ دوبارہ وہیں گیا تھا۔ کیسی ہے؟ بہت پیاری۔ ہانی نے ساڑی فوراً اس کے ہاتھ سے جپٹ لی۔ شہیر اس کے انداز پر ہنس پڑا تھا۔ مہندی کا فنکشن سٹارٹ ہو چکا تھا۔ محفل کی رونقیں عروج پر تھیں۔ دلہا دلہن کے چہرے کی خوشی اور مسکراہٹ دیکھنے کے لائق تھی۔ خوبصورت لباس زیب تن کیے، پھولوں کا زیور پہنے ماہی بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ ہانی ادھر ادھر بھاگتی دوڑتی کام نپٹا رہی تھی۔ اس نے پیلے رنگ کا لباس پہنا تھا تو اس نے باقی لڑکیوں کی نسبت ریڈ اور گرین کمبینیشن کا فراق پہنا تھا۔ دلہے سمیت تمام لڑکوں نے سفید کرتے کے ساتھ گلے میں چیزی والے دوپٹے ڈالے ہوئے تھے۔ شہیر کافی دیر سے باگتی دوڑتی ہانی کو دیکھ رہا تھا، جو اسے مسلسل اگنور کیے جا رہی تھی، مگر وہ بھی شہیر تھا، اسے کون سا فرق پڑنا تھا۔ اچھا تو مجنوں بابی کو گھورا جا رہا ہے کب سے؟ سارن سٹیج سے اتر کر اس کے سر پر سوار ہو چکا تھا۔ وہ جی بھر کر بیزار ہوا۔ سکون نہیں آ رہا تھا وہاں پر جو میرا سکون برباد کرنے آ گیا۔ فوراً سے پہلے نکل جا واپس۔ اس نے دلہے صاحب کو بغیر لحاظ کے دو ڈالا۔ نا گھر یار، تیرے لیے آیا ہوں، یاد ہے نا جب تو نے مشورہ مانگا تھا تو میں نے بولا تھا کہ شادی والے دن دوں گا۔ ہاں ہے یاد، تو پھر چل سن میرا مشورہ اور پھر عمل بھی کرتے ہیں۔ سارم نے اسے کان سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور ایک نئے مشورے سے نوازنے لگا تھا۔ بابی، سارم نے اسے آواز لگائی۔ آمنہ بیگم کے ساتھ کھڑی ضروری بات کرتی ہانی نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور سر کے اشارے سے 1 منٹ انتظار کا بولا۔ سارم نے کنکھیوں سے شہیر کو دیکھا اور اشارہ کیا۔ شہیر کے دماغ میں سارا کا پلان گھوما۔ دیکھ، بابی نے ہائی ہیلز پہنی ہوئی ہیں اور سٹیج پر ایک جگہ میں نے تھوڑی سی اونچی نیچی بنوائی ہے، بس میں بابی کو وہاں بلاؤں گا اور وہ وہاں اٹک کر گرنے لگیں گی، تو ہیرو کی طرح آگے بڑھ کر انہیں بچا لینا اور بابی تیری محبت میں گوڈے گوڈے ڈوب جائیں گی۔ بتا کیسا لگا میرا آئیڈیا؟ بہت ہی واہیات۔ شہیر نے ایک تھپڑ دلہے کو جڑ دیا۔ کیا یار؟ سارم نے منہ بنایا۔ یہ تھپڑ تیرے اس شیطانی دماغ کے لیے انعام کے طور پر، ویل ڈیزروڈ۔ شہیر اطمینان سے بولا۔ خبیث ہے پورا تو، سارم صدقے سے اتنا ہی بول پایا۔ چل کام پہ لگ جا۔ یہ سب یاد کر کے شہیر نے بے اختیار گہری سانس لی۔ اسے پورا یقین تھا وہ کبھی بھی یہ سب نہیں کر پائے گا۔ وہ سارم کے بلانے پر تیزی سے سٹیج کی طرف جا رہی تھی۔ اینڈ پوائنٹ پر ہائی ہیلز ہونے کی وجہ سے اس کے قدم ڈگمگائے۔ بیلنس برقرار نہ رہنے کی وجہ سے وہ گرنے ہی والی تھی جب ہی اس نے شہیر کو خود کی طرف بڑھتے دیکھا۔ اس قدر برے وقت میں بھی اس کے لبوں پر مسکان چھا گئی۔ دل گدگدانے سے لگا۔ شہیر، بات سنو۔ حامد صاحب کی آواز سن کر شہیر نے فوراً سے گھوم کر رخ موڑا اور وہاں سے نکل گیا۔ دل ہی دل میں وہ اپنے باپ کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ ہانی نے منہ کھولے اس کی پشت کو گھورا اور دھڑام سے سٹیج بوس ہو گئی تھی۔ شہیر نے زبان دانتوں تلے دبائے آنکھیں میچ لی تھی، مگر پیچھے مڑنے کی ہمت نہیں کی۔ ہانی، ماہی بوکھلا کر اس کی طرف بھاگی۔ سارم نے بے ساختہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپاتے ہوئے رگڑا۔ اس کا ارادہ شہیر کو قتل کر دینے کا تھا، جو جان بوجھ کے اب ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ چوٹ تو نہیں لگی؟ ماہی نے اٹھنے میں اس کی مدد کی، مگر ہانی نے جواب نہیں دیا۔ وہ آگ اگلتی مگر بے بس نظروں سے اس بے ملوث شخص کو گھور رہی تھی جو اب وہاں سے فرار ہو رہا تھا۔ وہ تلملا کر پیر پٹکتی رہ گئی۔
ہانی کہاں ہو، جلدی کرو یار، مت بھولو کہ دلہن کی بہن ہو تم، استقبال کے لیے ہمیں ہی ٹھہرنا ہے اور تم ہوگے لیٹ کروائے جا رہی ہو۔ شہیر گھڑی دیکھتا مسلسل اسے بلانے میں مصروف تھا۔ بس آ رہی ہوں۔ ہانی نے جلدی سے آخری نگاہ شیشے میں خود پر ڈالی۔ شہیر کی لائی ہوئی ساڑی میں وہ بلاشبہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ کلچ اٹھا کر وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہی شہیر نے ہیل کی ٹک ٹک پر نگاہ اٹھائی، جہاں ہانی ساڑی سنبھالے سہج سہج کر سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں ستائش ابھری۔ ہانی کے گال سرخ پڑ گئے تھے، اس کے کان اپنی تعریف سننے کے منتظر تھے۔ چلو اب دیر ہو رہی ہے۔ جو ہی وہ اس کے پاس آئی وہ فوراً سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ ہانی نے بے بسی سے اس عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا۔ اوہ میرے خدا! وہ گہرے گہرے سانس بھرتی اپنے غصے کو کنٹرول کرتی پیر پھٹکتے ہوئے اس کے پیچھے نکل گئی۔ مہین حسن ولد احمد حسن آپ کو سالم خان ولد ندیم خان 5 لاکھ روپے حقہ مہر سکہ راج الوقت اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ قاضی صاحب نے ماہی سے پوچھا۔ قبول ہے۔ ماہی کی دھیمی سی آواز میں قبولیت پر ہر طرف مبارک کا شور مچ گیا تھا۔ سب گلے لگا کر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ ہانی نے ماہی کو گلے لگا لیا۔ آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی بہن آج پرائی ہو گئی تھی۔ مرد حضرات کارروائی کے بعد جا چکے تھے۔ حسن صاحب نے ماہی کو پیار کیا اور آنسو چھپاتے وہاں سے چلے گئے۔ شہیر ماہی کے سار پر ہاتھ رکھنے کے بعد وہیں ٹھہر گیا۔ آنسو صاف کرتے ہوئے ہانی نے چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھا، جب وہ ببل گمچماتا اسے سو سو کرتا دیکھ رہا تھا۔ اف، عجیب آدمی ہے، دیکھتا ہی رہے گا بس، منہ سے کبھی کچھ نہیں پھوٹے گا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی شہیر کو ایک زبردست گولی سے نوازتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ شہیر بیچارے نے سر کھجایا اور ادھر ادھر دیکھتا دلہے میاں کی طرف بڑھ گیا، جو اس سے سخت ناراض اور نالاں تھا۔ خیر، اسے تو جیسے بہت فرق پڑنا تھا۔ بھائی، ہماری پکچرز بہت لے لیا آپ نے، اب یہ جو ساتھ میں جو اولڈ کپل کھڑا ہے نا، ان کی چوری چوری سے لے لے کچھ پکچر۔ صاحب نے ماہی کو اشارت سے دیکھتے ہوئے کیمرہ مین کو کہا۔ سالم کبھی تو ان بیچاروں کو چھوڑ دیا کریں۔ ماہی نے ایک چپت اس کے کندھے پر لگائی۔ جواباً وہ صرف ڈٹائی سے مسکرا دیا۔ ہانی یار بات تو سنو۔ شہیر نے کوئی 10ویں بار ہانی کو بلایا، جو اس کے آس پاس تو منڈرا رہی تھی مگر کسی کام کا بہانہ کرتے ہوئے اسے اگنور کیے۔ میڈم سن لو بات، بھائی کیا ہو گیا ہے؟ اب کی بار شہیر نے ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ کمرے کا بٹن دباتے ہی یہ منظر محفوظ ہو گیا تھا۔ اس کی طرف پشت کیے کھڑی ہانی کا دل دھڑک اٹھا۔ شاید آج وہ اسے کچھ کہنے والا تھا۔ یا کب سے بلا رہا ہوں، کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر تم سنتی ہی نہیں ہو۔ تمہیں ذرا خیال نہیں ہے اپنے شوہر کی فیلنگز کا۔ ان کی باتیں کان لگا کر سنتے سالم نے تیزی سے کیمرہ کھولا۔ اس منظر کو محفوظ کرنا بے وقوفی تھی۔ وہ یہ بھول چکا تھا کہ وہ دلہا ہے۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ اس نے شہیر کو اظہار محبت کے نام پر بہت سے سبق یاد کروائے تھے، جن کے اب امتحان کا وقت تھا۔ ہانی آہستگی سے واپس مڑی۔ کیا کہنا ہے؟ اس کی پلکیں یہ بات پوچھتے ہوئے لرز رہی تھی۔ ارے یار، تمہیں میری بھوک والی فیلنگز کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ مہمانوں کے چکر میں کیا میزبان بھی بھوکے رہیں گے؟ عجیب مصیبت ہے۔ وہ ہانی کے تاثرات کو دیکھے بغیر شروع ہو گیا تھا۔ او گاڈ! ہانی اپنے ہی بالوں کو تقریباً نوچتے ہوئے بولی۔ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ شہیر گھبرا گیا۔ تم چپ ہی رہو ایڈٹ، وہ تھک چکی تھی۔ اب بس بہت ہو گیا تھا، اس سے امید رکھنا بیکار تھا۔ پیر پٹکتے ہوئے وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ اسے کیا ہو گیا بھائی؟ وہ سوچتا ہی رہ گیا۔ پھر کسی چیز کے گرنے کی آواز پر اس سمت دیکھا۔ وہاں سالم غضبناک نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس کا فون نیچے گرا ہوا تھا۔ ابے سالم، تیرا فون! شہیر نے اس کے موبائل کے بارے میں فکر مندی ظاہر کی۔ شٹ اپ! سالم گرایا۔ خیر ہے بھائی، کیا ہو گیا ہے سب کو؟ وہ حیران تھا۔ ثابت ہو گیا کہ تو ایک فیلئر انسان ہے، ایڈٹ کہیں کے۔ وہ اسے باتیں سناتا تنفن کرتا وہاں سے نکل گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اور میں کون سے امتحان میں فیل ہو گیا؟ وہ ابھی تک کنفیوز تھا۔ رخصتی کا وقت آ پہنچا تھا۔ ماہی بابا کے سینے سے لگی بری طرح رو رہی تھی۔ آنسو تو ہانی کے بھی تھم نہیں رہے تھے۔ ٹشو! سو سو کی مسلسل آواز پر شہیر نے کانوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے ہاتھوں کو زحمت دیے ٹشو اس کی طرف بڑھایا۔ نو تھینکس! وہ اسے گھورتی ماہی کی طرف بڑھ گئی۔ بلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، شہیر کندھے اچکاتا بڑبڑایا، اور وہ بھی ماہی کی طرف بڑھ گیا اسے رخصت کرنے کے لیے۔ بڑے بھائی کی طرح اس نے شادی کی ہر ذمہ داری سنبھالی تھی۔ جو بات اس نے ماہی کے لیے اپنے غصے کے وقت بولی تھی، آج اس کا ازالہ وہ کر چکا تھا۔
اگلے دن ولیمے کا فنکشن خیر خیریت سے ہو گیا۔ ہانی کے چہرے کی چمک اور مسکراہٹ اس کے بے انتہا خوش ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ دونوں انہیں دیکھ کر خوش تھے، مگر شہیر کو سالم کے گڑنے کی وجہ پورے فنکشن میں سمجھ نہیں آئی تھی، یا وہ انجان بننے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ اب وہ واپس گھر کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ رات چڑھ آئی تھی۔ ہانی فرنٹ سیٹ پر منہ ونڈ سکرین کی طرف کیے باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ شہیر پورے دھیان سے ڈرائیونگ میں مصروف تھا، جیسے اس کے علاوہ کوئی اور دنیا میں اہم کام ہو ہی نہ۔ کچھ دیر بعد ہانی بے چینی سے بار بار پیچھے کی طرف دیکھنے لگی۔ شہیر نے نوٹ کیا مگر پوچھا نہیں۔ شہیر؟ تھوڑی دیر بعد ہانی کی خوف میں ڈوبی آواز نکلی۔ شہیر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ڈر دیکھ کر شہیر کی چھٹی حس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی۔ کیا ہوا ہانی، تم ٹھیک ہو؟ شہیر نے اس کے چہرے پر خوف امڑتا دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ ساتھ ہی اس کا فون بج اٹھا۔ ہانی ابھی تک پھولی ہوئی سانسوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہیلو، ہاں سالم۔ ایک نظر ہانی کو دیکھتے ہوئے وہ سالم سے مخاطب ہوا۔ شہیر کہاں تک پہنچا؟ ابھی کہاں سے، قریب ہی ہوں، اور تجھے میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ زیادہ ابا نہ بنا کر۔ ہر وقت جگہ کا نام بتانے کے ساتھ اس نے سالم کو لتاڑا۔ شہیر؟ ہانی کی لرزتی آواز پر اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر گرا تھا۔ دوسری طرف سے سالم پریشان ہو گیا تھا۔ ہانی، کیا مسئلہ؟ بات مکمل کرنے سے پہلے ہی ان کے برابر میں چلتی کار پر اس کی نظر پڑ گئی تھی، جہاں غور سے دیکھنے پر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کا چہرہ واضح ہوا۔ پان زدہ دانتوں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ مسکرایا۔ وہی مال والا گنڈا۔ شہیر کے دماغ نے تیزی سے کام کیا۔ اپنے بیک مرر سے پیچھے کی جانب دیکھا، جہاں ایک اور گاڑی اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ اتنے سارے لوگ تھے، وہ شاید ان کا مقابلہ نہ کر پاتا۔ اگر کر بھی لیتا تو اس کی کمزوری اس کے ساتھ تھی۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ ہانی مسلسل خوف سے رو رہی تھی۔ یار تم تو رونا بند کرو، یہ گڈے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اپنی چادر اچھے سے خود پر لپیٹ لو۔ وہ تیزی سے اسے تسلی دینے کے ساتھ ہدایت بھی کر رہا تھا۔ نظریں باہر سڑک پر تھیں۔ وہ پوری پلاننگ کے ساتھ آئے تھے۔ رات کے اس پہر دور دور تک کوئی نہ تھا۔ ارد گرد کے کماد اور عجیب سی وحشت تھی۔ ولیمہ ختم ہونے کے بعد سالم انہیں اپنا آبائی گھر دکھانے گاؤں لایا تھا، اور ماہی کی بھی خواہش تھی کہ وہ کچھ دن وہاں گزارے۔ وہ لوگ مسلسل ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ میں کچھ کرتا ہوں، رونا دھونا بند کرو اور اللہ سے خیر مانگو، اوکے؟ اس نے ہانی کو نصیحت کرتے ہوئے فون اٹھانا چاہا، مگر سامنے کھڑی گاڑی کو دیکھ کر اس کے پیر بے ساختہ بریکس پر پڑے تھے۔ گاڑی کے ٹائر زور سے چرچرائے تھے، ان کے سر ڈیش بورڈ سے جا ٹکرائے تھے۔ اب ہر طرف ان کے دشمن تھے۔ شہیر نے گالی دیتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کی پیشانی سے ہلکا سا خون رس رہا تھا، جو اس کے لیے بے معنی تھا۔ ہانی وہیں جھکی ہوئی تھی۔ ہانی؟ اس کو سیدھا کرتے ہوئے اس نے تشویش سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے ماتھے سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ سیسیوں کے ساتھ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اٹس اوکے، شش، ہمت کرو، رونا بالکل نہیں ہے۔ اس نے اپنا رومال اس کے ماتھے پر رکھا۔ وہ درد سے سسک اٹھی۔ شہیر کے ماتھے پر فکر کی لکیریں بڑھ گئی تھیں۔ وہ اس سے ایسی سچویشن میں بہادری کی امید کیسے رکھ سکتا تھا؟ وہ ایک نازک سی اور کمزور دل لڑکی تھی۔ اپنے درد کی پرواہ کیے بغیر وہ اب اس کے لیے پریشان تھا۔ ارے لیلا مجنوں کا سین تو دیکھو، کیسے ایک دوسرے کی فکر کی جا رہی ہے۔ زہریلی آواز پر شہیر نے غضبناک نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، جہاں وہ گنڈا اس کی طرف کا دروازہ کھولے بتیسی نکالے ہنس رہا تھا۔ ہانی شہیر کے پاس مزید سمٹ گئی۔ کیا چاہتے ہو؟ اس نے انگلی سے ماتھے سے بہتا خون صاف کر کے جھٹکا۔ ارے ایس پی، باہر تو نکل، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ شہیر کو بازو سے پکڑ کر اس نے باہر نکالنا چاہا۔ چھوڑ مجھے۔ شہیر نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے لال ہو چکا تھا۔ اس گنڈے نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ دو تین آگے بڑھے اور شہیر کو کھینچتے ہوئے باہر نکالنے لگ گئے۔ شہیر، شہیر! ہانی اس کا بازو پکڑے خوف سے مسلسل چلا رہی تھی۔ ارے اس کو بھی کوئی سنبھالے۔ اس نے ہانی کو غلیظ نگاہوں سے اپنے دانتوں کی نمائش کی۔ ان دونوں کو زبردستی کھینچ تان کر گاڑی سے باہر نکال دیا گیا۔ شہیر! ہانی ان دو آدمیوں کی گرفت میں بری طرح مچلتی رو رہی تھی۔ اوئے میری بات سن، تیری دشمنی میرے سے ہے، میری بیوی کو فوراً چھوڑ۔ وہ اپنے آپ کو ان کی گرفت سے چھڑواتا ہوا ڈالا۔ ابے او ایس پی، مت بھول، تیری اس 2 ٹکے کی بیوی کی وجہ سے تو نے مجھے مال میں اتنا پیٹا تھا، لوگوں کے سامنے ذلیل کیا تھا، تو پھر وجہ تو یہ ہوئی نا، اسے کیسے جانے دوں؟ وہ ہانی کو دیکھ کر ہنستا ہوا بولا، جو اس کی بات سن کر وہیں فریز ہو گئی تھی۔ کیوں؟ ٹھیک بول رہا ہوں نا سالو؟ اس نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا۔
جی آپ کچھ غلط بول ہی نہیں سکتے سرکار، ان کا ایک ساتھی جو شہیر کو پکڑے ہوئے تھا خوشامد کرتا ہوا بولا۔ وہ سارے گلا پھاڑ کر ہنسنے لگے۔ شہیر نے ترچھی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ ان کا یہاں دھیان بٹا دے کر شہیر نے موقع غنیمت جانا اور ایک زوردار ٹانگ اچھل کر سامنے والے کے پیٹ میں رسید کی۔ وہ درد سے دوہرا ہوتا زمین پر جا گرا تھا۔ اپنے ایک ہاتھ کے چھٹتے ہی شہیر نے دوسرے پر حملہ کیا اور لاتوں کی برسات کر دی۔ اگلے ہی لمحے وہ دونوں زمین بوس ہو چکے تھے۔ باقی سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ غضبناک ہو کر اس گنڈے کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر حملہ کرتا، پیچھے سے کسی نے اس کے سر پر وار کیا۔ ہانی زور سے چلائی تھی۔ شہیر سر تھامتا لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوا۔ خون کی ایک لکیر تیزی سے اس کے ماتھے سے بہتی جا رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے بس چیختی چلاتی ہانی تھی، جس کی طرف اب وہ لڑکا بڑھ رہا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل آ گرا۔ وہ لکڑی کی ایک اسٹک تھی جس سے اس کے سر پر پیچھے زوردار طریقے سے وار کیا گیا تھا۔ بہرحال سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ اچانک خود کو سنبھال نہیں پایا تھا۔ وہ لڑکا مسلسل ہانی کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا، جبکہ وہ بری طرح ہچکیاں لیتی پیچھے کی طرف ہٹ رہی تھی۔ آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ شہیر نے سر پر ہاتھ رکھے ادھر ادھر دیکھا۔ ساتھ میں اسے بڑے سائز کا پتھر پڑا ہوا ملا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ اس نے پتھر ہاتھ میں سختی سے دبوچا اور آؤ دیکھا نہ تاؤ وہ پتھر ہانی کی طرف پیش قدمی کرتے گنڈے کا نشانہ باندھ کر زور سے مارا تھا۔ پتھر اس کے سر پر زور سے جا لگا۔ وہ درد سے بلبلاتا وہیں گر گیا۔ ہانی بھاگ جاؤ، جلدی کرو، شہیر بمشکل کھڑا ہوتا ہوا چلایا۔ اس کی آواز سے ہانی ہوش میں آئی۔ وہ پیچھے کی طرف مڑی اور اس جنگل نما جگہ میں گھس گئی۔ اوئے اس سالی کو پکڑو، وہ غصے سے چلایا۔ اس کے سارے ساتھی اسے چھوڑ کر ہانی کی طرف لپکے جو اندر کہیں غائب ہو گئی تھی۔ وہ پگڈنڈیوں پر دوڑتی جا رہی تھی۔ کوئی پتہ نہیں تھا اس کی چادر کہاں کھو گئی تھی۔ ارد گرد کھیت تھے۔ اس کے پیر گرد و غبار سے بھر گئے تھے۔ بنا مڑے یار کے وہ بس دوڑتی جا رہی تھی۔ پیچھے سے آتی قدموں کی آواز پر اس کی رفتار میں مزید اضافہ ہوا۔ دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ بھاگ بھاگ کر ٹانگیں شل ہو گئی تھی۔ آنسو خشک ہو گئے تھے۔ مزید بھاگنے کی ہمت اس میں ختم ہو گئی تھی۔ سامنے کچھ درخت تھے۔ ان میں سے ایک زیادہ اونچا نہیں تھا۔ ہانی کو بچنے کا راستہ نظر آ گیا۔ بمشکل کسی طرح ہمت کرتے ہوئے وہ اس کے اوپر چڑھ گئی۔ اس درخت پر چڑھتے ہوئے اسے کتنی کھرونچی آئیں، فی الحال اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ دم سادھے وہ وہاں بیٹھ گئی۔ آوازیں قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ اپنے منہ کو ہاتھوں کے ساتھ سختی سے دبائے اپنی چیخوں کو کنٹرول کیے بیٹھی تھی۔ کدھر گئی، کہاں نکل گئی سالی، وہ اسی درخت کے نیچے کھڑے آپس میں پوچھ رہے تھے۔ ہانی کو لگ رہا تھا کہ وہ اس کی زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ چل آگے دیکھتے ہیں، کہاں تک جائے گی آخر، وہ باتیں کرتے آگے بڑھ گئے۔ ہانی نے بے اختیار سکون کا سانس لیا تھا۔ سالے، تیری ہمت کیسے ہوئی مجھے پتھر مارنے کی؟ وہ گنڈا ایک ہاتھ اپنی کن پٹی پر رکھے دوسرے ہاتھ سے پستل پکڑے شہیر کی طرف بڑھا۔ شہیر کا ہاتھ اپنے پیر کی طرف دھیرے سے بڑھا۔ بغیر ظاہر کیے اس نے اپنی جراب کے نیچے سے کچھ نکالا۔ سالے ایس پی، آج تو ختم، تو نے راجا کو مارا، اب تیرے کو مارے گا وہ بھی، جا ان سے۔ بے رحمی سے شہیر کے بال نوچتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اسی لمحے اس کی خوفناک چیخ نے ماحول کے سکوت میں بری طرح سے خلل ڈالا تھا۔ شہیر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا چاقو مزید زور لگا کر اس کی پنڈلی میں اندر گھسایا۔ درد کی شدت سے وہ بری طرح تڑپ رہا تھا۔ مجھے مارے گا تو؟ ہاں مجھے مارے گا؟ تیری اتنی اوقات ہے سالے؟ شہیر نے اس کے زخم پر اپنا جوتا رکھ کر اسے مزید شدت سے تڑپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک لات اسے رسید کرتے ہوئے وہ اس جگہ کی طرف بڑھا جہاں اس نے ہانی کو بھاگ جانے کے لیے کہا تھا۔ اسے ہانی کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ شہیر، آواز پر اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ اس نے بے یقینی سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہاں سالم بے تابی سے اس کی طرف لپکا تھا۔ سالم ماہی کے ساتھ بیٹھا شہیر سے بات کر رہا تھا۔ شہیر کی جرب وہ دونوں ہنستے ہوئے سن رہے تھے۔ جب ہی ہانی کی خوفزدہ آواز پر وہ دونوں پریشان ہو گئے۔ کال کاٹنے کی وجہ سے وہ ساری گفتگو سن رہے تھے۔ سالم فوراً سے سمجھ چکا تھا کہ وہ دونوں کسی مصیبت میں پھنس چکے ہیں۔ ماہی بری طرح رونا شروع ہو چکی تھی۔ اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اسے دلاسا دے سکتا۔ حامد صاحب کو کال کر کے ساری صورتحال سے انہیں آگاہ کیا۔ تھوڑی دیر وہ انہیں ٹریس کرتے پولیس کی نفری سمیت وہ وہاں پہنچ چکے تھے۔ سالم اس کے گلے آ لگا۔ شہیر نے سامنے دیکھا جہاں ڈی ایس پی حامد صاحب کے ساتھ باقی پولیس اہلکار بھی موجود تھے۔ سالم کو اس گنڈے کو گرفتار کرنے کا بول کر وہ ہانی کی تلاش میں دوڑا۔ شہیر کہاں جا رہا ہے؟ ہانی کو ڈھونڈ رہے، وہ سر تھامتے ہوئے بولا۔ اسے اب چکر آ رہے تھے۔
میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ سالم اس کے ساتھ ہو رہا۔ وہ دونوں دوڑتے اندر کھیتوں میں گھس گئے۔ آپ لوگ اس طرف سے جائیں۔ حامد صاحب ایک نظر انہیں جاتا دیکھتے باقی پولیس والوں کو ہدایت دینے لگے۔ ہانی کہاں ہو؟ پلیز جواب دو۔ میں شہیر ہر بڑھتے قدم کے ساتھ مسلسل اسے آوازیں لگا رہا تھا۔ سالم کی متلاسی نگاہیں بھی ارد گرد گھوم رہی تھی۔ ہانی، شہیر نے ایک بار پھر آواز لگائی۔ یہ تو شہیر کی آواز ہے۔ ہانی آوازیں محسوس کرتی بڑبڑائی۔ ہانی، آواز ایک بار پھر سے گونجی۔ شہیر؟ وہ پہچانتے ہی تنے کا سہارا چھوڑتی خوشی سے سیدھی ہوئی اور درخت سے اترنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہانی، سن رہی ہو؟ پلیز جواب دو۔ ایک بار پھر آواز آئی جو کہ اس بار بہت ہی قریب تھی۔ وہ دونوں درخت کے قریب ہی تھے۔ وہ شاخوں کی آڑ سے انہیں دیکھ سکتی تھی۔ پتوں کی سرسراہٹ سن کر ان دونوں نے چونک کر درخت کی طرف دیکھا جہاں وہ دوڑتی کانپتی نیچے اترنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہانی، وہ بے قراری سے اس کی طرف لپکا اور آگے بڑھ کر اس کی اترنے میں مدد کرنے لگا۔ نیچے اترتے ہی وہ اس کے کندھے سے سر ٹکاتی بری طرح رونے لگی۔ تم ٹھیک ہو ہانی؟ کسی نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ وہ اس کے آنسو پوچھتا بے تابی اور فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ جواباً ہانی نام میں سر ہلاتی پھر سے اس کے کندھے سے لگ گئی۔ کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا۔ وہ اس کا سر تھپکتا اسے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ اچانک سالم کے فون کے رنگ کرنے پر وہ دونوں چونکے، جیسے انہیں احساس ہوا کہ ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا بھی جہاں پر موجود ہے۔ نہیں، آپ پلیز جاری رکھیں۔ کال اٹینڈ کرتے ہوئے سالم انہیں چھیڑنا نہیں بھولا۔ چلو بھائی، حامد انکل کی کال تھی، سب گرفتار ہو گئے ہیں، اب یہاں سے نکلنا ہے، جلدی کرو۔ اچانک بادل گرجے اور بجلی کی چمک نے ارد گرد کے ماحول پر خوفناک سا تاثر پیش کیا تھا۔ ہم نہیں جا رہے، تو جا، آ جائیں گے ہم خود ہی۔ شہیر، دماغ ٹھیک ہے بڑی؟ سالم حیران ہوا۔ ابے جا یار، میں نے بول دیا نا۔ وہ بیزار ہوا۔ یار پر خطرہ ہے۔ سالم فکر مند تھا۔ کوئی خطرہ نہیں، سمجھا کر۔ شہیر نے آنکھیں دکھائیں۔ او مطلب امتحان؟ مطلب کہ میری محنت کا امتحان؟ سالم تو سمجھتے ہی اچھلنے لگا تھا۔ ہانی نے نہ سمجھی سے ان دونوں کو دیکھا۔ برو اے گریڈ لانا فیل ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ سالم انگوٹھے کے اشارے سے بیسٹ آف لک کہتا وہاں سے چلا گیا۔ بادل مسلسل گرج رہے تھے۔ ہانی شہیر کے یہاں رکنے کی منطق تلاش کر رہی تھی جب ہی شہیر نے اسے پکارا۔ ہانی؟ ہاں جی، وہ اس کی شرٹ پر لگی گرد جاڑتے ہوئے دھیما سے بولی تھی۔ میری طرف مت دیکھنا، جو میں تمہیں کہنے جا رہا ہوں اس کے بعد۔ کہو۔ ہانی کو کسی خاص بات کی امید نہیں تھی۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، وہ جھجکتے ہوئے بول چکا تھا، مگر ہانی وہیں رک گئی تھی۔ اس بات کی اس نے توقع ہرگز نہیں کی تھی، مگر اس کے لیے اس نے بہت دعائیں کی تھی۔ آج اس کی وہ دعا کیسے قبول ہوئی تھی کس وقت، جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جھٹکے سے سر اٹھا کر اس نے شہیر کو دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا مجھے مت دیکھنا، وہ منہ بناتا ہوا بولا۔ کیا کہا تم نے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کچھ۔ اس کو باقی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ سمجھ لو بھائی، میں نے کون سا فرینچ میں بولا ہے؟ دلکشی سے بولتے ہوئے اس نے ہانی کے دونوں ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیے۔ اسی وقت بارش کا قطرہ ان پر گرا تھا۔ ہانی کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ سمجھ تو چکی تھی، بس انجان بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ بے چارگی اور بوریت سے بڑا صحیح، پر اس نے مکمل طور پر اظہار تو کیا تھا۔ اس نے دھیرے سے پلکیں اٹھائیں۔ وہ مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ شرما کر دوبارہ پلکیں جھکا گئی۔ بارش اب زور پکڑ رہی تھی۔ اچھا سنو شہیر، تھوڑی دیر بعد ہانی نے اسے مخاطب کیا۔ وہ محبت سے بولا۔ بارش میں وہ بھیگتے جا رہے تھے۔ میں نے سنا ہے کہ بارش میں دعا مانگو تو قبول ہو جاتی ہے۔ اچھا؟ اس نے سر ہلایا۔ ہاں تو پھر تم کیا دعا مانگو گے؟ وہ اس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلتی پوچھنے لگی۔ نیک اور صالحہ اولاد کی۔ اس کے جواب پر ہانی سرشار سی مسکرا دی۔ بارش کی ان دونوں پر پڑتی فوار اور ان کے چہرے کی خوشی اور لبوں پر امڑتی ہنسنی نے وہاں پر ایک حسین سا منظر پیش کیا تھا۔ اب خوشیوں بڑی زندگی ان کی منتظر تھی۔ 6 سال بعد۔ ہیپی برتھڈے حرم، ہیپی برتھڈے۔ ہانی، شہیر، سالم اور ماہی مسکراتے ہوئے شہیر کے بیٹے کی 5ویں سالگرہ سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ تالیوں کی گونج میں حرم نے کیک کاٹا۔ ماہی کی 4 سالہ بیٹی مناہل جوش سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پیس کاٹ کر سب کے منہ کے ساتھ ناک پر لگاتا کیوٹ سا حرم اپنی حرکتوں اور شرارتوں میں بالکل سالم پڑ گیا تھا، اور اس کے بعد بچنے کے لیے شہیر جیسا معصوم چہرہ بنانے میں اس نے اپنے باپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا، اور اس کی شرارتوں کا نشانہ ہمیشہ مناہل بنتی تھی۔ مگر وہ چونکہ سالم کی بیٹی تھی سو اس کو ہینڈل کرنا اچھے سے جانتی تھی۔ چلے، سب نے کھا لیا،
اب میری کیوٹ سی کزن کی باری۔ حرم کیک کا بڑا پیس اٹھائے مناہل کی طرف بڑھا۔ بیٹا چھوٹا پیس دو، شہید ٹوکنا نہیں بھولا تھا۔ مگر وہ کون سا کسی کی سنتا تھا۔ منہ کھولو بڑا والا، اس نے مناہل کو ہدایت کی۔ شہید نے بے اختیار ہانی کی طرف دیکھا۔ پیاری سی یاد نے ان کے ذہن پر دستک دی تھی۔ وہ دونوں مسکرا اٹھے۔ سلم اپنی باتوں سے الگ ماہی کو ہنسا رہا تھا۔ مناہل نے منہ کھولا۔ حرم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پورا پیس اس کے منہ میں گھسا دیا۔ حرم، چاروں بڑوں کی آواز میں ہلکے سے غصے کے ساتھ تنبیہ تھی۔ مگر وہ اگنور کیے اپنے ننھے ہاتھوں سے تالیاں بجاتا اپنی کامیابی کو سیلیبریٹ کر رہا تھا۔ مگر اس کی سیلیبریشن کو بریک تب لگی جب مناہل نے اپنے منہ والا کیک ہی اس کے چہرے پر تھوک دیا تھا۔ وہ چاروں ہنس پڑے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے باہر نکل گئے۔ سارب اور ماہی اپنی محبت میں تو تھے ہی باکمال، مگر ہانی اور شہیر کی محبت بھی نرالی تھی۔ پیاری پیاری سی نوک جھوک کے ساتھ وہ ایک خوبصورت زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہانی نے شہیر کی تھوڑی خلوص بورنگ سی نیچر کے ساتھ گزارا کرنا سیکھ لیا تھا، جس میں ایک دوسرے کے لیے پیار محبت اور سب سے بڑھ کر اعتبار تھا۔ ختم شد۔